بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اکثر تاریخ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعثت کے اہم ترین واقعات میں سے ایک جو واقعہ اور حادثہ ہے وہ شیب ابی طالب ہے۔ شیب ابی طالب خانہ کعبہ کے نزدیک ایک مقام ہے جہاں پہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ درے کی صورت میں واقع ہے۔ جب قصی ابن کلاب جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، جب وہ مکہ تشریف لائے اور مکہ میں آنے کے بعد جب انہیں حاکمیت ملی تو اس وقت انہوں نے اس جگہ کو، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے نزدیک تھی، اس کو اپنے لیے قرار دیا۔ اور یہ جو جگہ ہے جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مکانات اور گھر موجود تھے اور سیبان کی سہولت موجود تھی، لیکن بنی ہاشم مختلف جگہوں پہ پراکندہ صورت میں رہا بھی کرتے تھے۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی تعلیمات کو مختلف جگہوں پہ پہنچانا شروع کیا تو مشرکین کی طرف سے ان کو آزار و اذیتیں دینا شروع ہوئیں، اور بالآخر یہاں تک بات آن پہنچی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی منصوبہ بندی بھی کرنے لگے۔ اور جب قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگے تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بنی ہاشم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انہیں یہ کہا کہ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ اور آپ نے حکم دیا بنی ہاشم کو، کیونکہ بنی ہاشم کے آپ اس وقت سردار ہوا کرتے تھے، اور قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے تو بنی ہاشم جو پورا قبیلہ تھا، چاہے مسلمان ہو یا چاہے ان میں سے کچھ مشرکین ہوں، ان کو حضرت ابو طالب کی اطاعت کرنا ان کے لیے ضروری تھی۔ تو اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سب جمع ہو گئے اور سب کے سب شیب ابی طالب میں چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اس جگہ کو اپنے لیے مخصوص قرار دے دیا۔ اور وہ مسلمان کہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے وہ بھی اس جگہ تشریف لے گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک محرم 7 بعثت کا واقعہ ہے، اور یہ جو جگہ ہے شیب ابی طالب، اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس لحاظ سے امنیت کے لحاظ سے یہ بحر سے، جو پہلے مکہ میں مختلف جگہوں پہ مسلمان رہا کرتے تھے اور مشرکین انہیں پکڑ کر آزار و اذیت دیا کرتے تھے، یہ تقریباً ان سے ایک محفوظ مقام سمجھا جاتا تھا۔ اور شیب ابی طالب میں جب مسلمان اس میں آئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سکونت اختیار کی تو مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی، جلسہ کیا، اور اس میں انہوں نے ایک پیمان باندھا جو یہ تھا کہ جب تک نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم تسلیم نہیں کرتے ہمارے سامنے کہ ہم ان کو قتل کر سکیں، اس وقت تک ہم اس کا محاصرہ کریں گے۔ اور جو محاصرہ ہے اس کی 2-3 صورتیں، کہ ایک تو محاصرہ اقتصادی طور پہ کریں گے کہ یہ کیونکہ بنی ہاشم یا مکہ کا جو تجارتی جو کام تھا، جو ان کا سب سے مین جو بزنس تھا وہ تجارت ہوا کرتا تھا، کہ کوئی بھی ان کے ساتھ معاملات نہیں کرے گا اور انہیں تجارت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک ان پر اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں، اور دوسری ان پہ جو پابندیاں وہ اجتماعی پابندیاں لگائی گئیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ کوئی ان کے ساتھ شادی کرے گا، نہ بنی ہاشم سے کوئی بیٹی ان سے لے گا، نہ ان کو بیٹی دے گا۔ اس طرح کے مختلف طریقے سے انہوں نے پابندیاں لگائی تاکہ ان کو جدا کیا جائے اور ان پر سختی کی جائے اور فشار ان پر ڈالا جائے تاکہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیش کریں۔ تو یہ انہوں نے آپس میں پیمان نامہ باندھا، اور اس پر یہ گامزن ہوئے کہ جب تک یہ بنی ہاشم تسلیم نہیں ہوتے ہم اپنے مرتے دم تک اس پیمان نامے پر ہم آپس میں متحد رہیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پیمان نامے کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، اور خداوند متعال نے معجزے کے ذریعے کیا ہوا کہ چیونٹیوں نے اس جو قرارداد تھی، جو ان کا پیمان نامہ تھا، اس کو خراب کر دیا، تو جس کی وجہ سے بعد میں شیب ابی طالب سے مسلمان جو ہیں اس محاصرے سے انہوں نے نجات پائی۔ اب شیب ابی طالب کا جو ایک اہم نقطہ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی شیب ابی طالب میں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ خود حضرت ابن عباس کی ولادت بھی اسی جگہ پہ ہوئی ہے۔ اب شیب ابی طالب اگر آج ہم اس زمانے میں دیکھیں تو
کیا ہے کہ ایک سوق اللیل کے نام سے ابھی ایک مختصر سی جگہ جو ہے وہ موجود ہے. باقی جو شیب ابی طالب کا جو حصہ تھا وہ خود جب انہوں نے خانہ کعبہ کا احاطہ بڑھایا تو اس کے اندر وہ آگے اب حجاج کرام جو ہے وہاں پر کیا ہے استراحت کیا کرتے ہیں اس کے لیے. اب لیکن ایک چھوٹا سا حصہ جو باقی ہے سوق اللیل کے نام سے جو قدیم کیا ہے شیب ابی طالب ہوا کرتا تھا. اب یہاں پہ یہ ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں نے کہ جب دین اسلام کی تعلیمات پہنچائیں اور پیغمبر خدا نے اسلام کی تعلیمات کو جب عام کیا تو مشرکین کا پہلا رد عمل کیا تھا کہ اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا ان پر اقتصادی پابندیاں لگائیں، اجتماعی پابندیاں لگائیں. کہ آج بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو دشمن ہیں چاہے وہ امریکہ اسرائیل کی صورت میں ہو چاہے وہ منافقین کی صورت میں ہو، سب سے پہلے جو وار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے خلاف جو ہے قیام کرتا ہے یا جو بھی ان کی باتوں ماننے سے انکار کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہی جو اپناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان پر اقتصادی پابندیاں لگاتے ہیں اور ان کو دوسرے جو مسلمان ممالک ہوں یا چاہے کچھ دوسرے ممالک ہوں ان سے انہیں کیا کرتے ہیں اجتماعی طور پہ بھی انہیں محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج بھی دشمن اسلام نے اسلام کو روکنے کے لیے اور اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے اسی حربے کو اپنے لیے اپنائے ہوا ہے. تو شیب ابی طالب یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی ہاشم کے ساتھ اس حد تک مقاومت کی کہ بالآخر کیا ہوا کہ خداوند متعال نے انہیں اس سے نجات دی. اور یہ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب آخری جب داہوں بعثت کا یہ واقعہ ہے کہ جب 7 بعثت سے 10 بعثت تک جب مسلمان محاصرے میں رہتے ہیں تو جب آخری سال میں ان کے پاس جو کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں جو باقی معاملات تھے جب اختتام پذیر ہو جاتے ہیں تو بچوں کی گریہ کی آوازیں اس قدر بلند ہوتی تھیں کہ مشرکین مکہ کے کانوں تک جا پہنچتی تھیں. لیکن کیونکہ انہوں نے آپس میں پیمان باندھا ہوا تھا، عہد کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی جرات نہیں کرتا تھا کہ اس محاصرے کو ختم کرے. تو خداوند متعال نے پھر انہیں اس طرح نجات عطا کی. تو ایسا ہے کہ جب بھی خداوند متعال کے لیے انسان جو ہے مقاومت کرتا ہے اور خدا کے نبی کی دفاع کرتا ہے تو خداوند متعال جو ہے پھر اس کو اپنے معجزے کے ذریعے اس کو ظلم سے نجات عطا کرتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمت تمام کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.